أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيب قلوبنا طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب سلام. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات محمد. ذکر کا جب آغاز ہوتا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ انسانوں سے پہلے ملائکہ اور فرشتے فرش عذاب آتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، روایت سے ظاہر ہے. تو مجمع کی قلت سے نہ میں گھبراتا ہوں نہ پریشان ہوں، کیونکہ آپ اس وقت ملائکہ کے ساتھ شریک ہیں، آپ فرشتوں کے ساتھ شریک ہیں. اور وہ جنہیں خدا نے حکم دیا ہے کہ ذکر حسین اس سرزمین پر برپا ہے، جاؤ جا کے شریک. روایت ہے ہمارے پاس کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہم صل علی محمد روضہ مبارک پر خدا جب فرشتوں اور ملائکہ کو بھیجتا ہے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جو ایک فرشتہ ایک مرتبہ روضہ حسین کی زیارت کے لیے آ جائے، اس کا تا قیامت دوبارہ اس کی باری نہیں آنے والی. تو تصور کیجیے کہ کس جوش و خروش اور کس حالت گریہ میں وہ امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہوگا کہ اسے دوبارہ وہ زیارت نصیب ہونے والی ہے. کہ آپ اور ہم ماشاءاللہ خدا کا ہم پر خاص لطف و کرم ہے کہ ہم ہر وقت ذکر حسین میں موجود ہیں، فرش عذاب پر موجود ہیں. اسی حوالے سے کچھ آرائز ہی آپ کے خدمت میں عرض کر رہے ہیں. خوش نصیب جانتے ہیں ہم خود کو بھی، وہ افراد جو بہرحال ہماری آواز سن رہے ہیں لیکن فرش عذاب پر نہیں ہے، بہرحال وہ بھی ثواب کے مستحق ہیں، کیونکہ حسین کا ذکر سننا اور اس حسین کے نام کو سن کر جو دل میں اطمینان اگر کسی کے پیدا ہو رہا ہے تو خدا کے نزدیک وہ بھی محبوب ہے. لیکن فرش عذاب کی بہرحال الگ بات ہے. جو افراد آ سکتے ہیں آ جائیے، تشریف لائیے. گفتگو کا آغاز ہے، ذکر حسین ہے اور برکات نازل ہونے جا رہی ہیں. ایک بار صلوات پڑھتے ہیں محمد تمام حضرات کی وسیلت اور بیداری کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. سورہ حج کی 32ویں آیت. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
من تقوى القلوب. آج کی گفتگو کا موضوع ہے شعائر اللہ. لفظ آپ نے سنا ہوا ہوگا, اسی حوالے سے کچھ آرائے سے. پروردگار متعال فرما رہا ہے کہ ومن یعظم شعائر اللہ, جو شعائر خدا کی تعظیم کرتے ہیں, فإنها من تقوى القلوب, یہ ان کے قلب کے تقوی کی نشانی ہے. جو شاعر خدا کی تعظیم کرتے ہیں یہ ان کے قلب کے تقوی کی نشانی ہے. یا قلب سے کیا مراد ہے اور شاعر خدا سے کیا مراد ہے, یہ دو باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. قلب کسے کہتے ہیں؟ جہاں بھی قرآن میں اکثر جگہ پر روایات میں قلب کا ذکر ہوا, اس سے مراد یہ عضو نہیں ہے جو سینے میں ہے, یہ دل ہے, یہ اعضاء ہیں انسان. ان کا ایک اپنا کام ہے مادی بہرحال ضروریات کو پورا کرنے کی. لیکن جہاں قلب کا ذکر ہے وہاں اس سے مربوط جو گفتگو پروردگار متعال کر رہا ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی مادی چیز کی بات نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے کسی معنوی چیز کی, کسی روحانی چیز کی. تو روایت کے اعتبار سے جہاں قلب کا ذکر ہو رہا ہے یعنی روح کا ذکر, یعنی نفس انسانی کا ذکر. تو پروردگار متعال فرما رہا ہے کہ جو شعائر اللہ کی, شاعر خدا کی تعظیم کرتے ہیں, یہ ان کے روح کی تقوی کی نشانی ہے, یہ ان کے نفس کے تقوی کی نشانی. یہ بات واضح ہو گئی. شاعر اللہ کیا ہے؟ شاعر جمع ہے, جم ہے, پلرل ہے, ایک لفظ جسے کہتے ہیں شعیرہ عربی میں. شعیرہ کا مطلب ہے وہ نشانی جو خدا کی طرف لے کر جائے. شعائر یعنی وہ تمام نشانیاں, وہ علامات جو خدا کی طرف انسان کی توجہ دلائیں, اسے منتقل کریں, اسے کہتے ہیں شعائر. اب آپ نے قرآن میں لفظ رکھا ہے جسے کہتے ہیں آیات, آیات, آیت, آیات, اسے بھی نشانی کہتے ہیں. تو بس شعائر اور آیات میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق واضح ہونا ضروری ہے. سورہ یونس میں ارشاد ہوا اِنَّا فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, یہ جو شب و روز کے درمیان اختلاف ہے یعنی دن اور رات کا آنا جانا. وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ, یہ جو شب روز کا آنا جانا ہے اور جو کچھ خدا نے آسمان و زمین کے درمیان خلق کر دیا, یہ آیات ہیں, نشانیاں ہیں متقین کے لیے. دو آیات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. ایک بات ہو رہی ہے شاعر خدا, یہ تقوی قلوب کی نشانی ہے متقین کے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں, یہ بھی متقین کے لیے نشانیاں ہیں. تو دونوں نشانیوں کا فرق کیا ہے؟ سادے الفاظ میں بیان کر دوں, دونوں نشانیوں میں فرق یہ ہے کہ جہاں خدا نے کہا لآیات لقوم یتقون, یہ متقین لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں, یہ عام نشانیوں کی بات ہے. یہ دریا, یہ زمین, یہ بادل, یہ پہاڑ, یہ ساری چیزیں جو بھی آسمان و زمین کے درمیان خدا نے خلق کی, یہ عام نشانیاں ہیں جو خدا کے لیے, جو انسان کے لیے ایک نشانی ہے خدا کو پہچاننے کے لیے. لیکن جہاں شاعر کی بات ہو رہی ہے, یہ عام نشانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ خاص نشانیوں کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ چیزیں جو خدا کی یاد انسان کے دل میں ایجاد کرے, انسان چاہے یا نہ چاہے. جیسے ہی وہ شاعر کی گفتگو سنے گا, اس کے قلب میں خدا کی یاد ایجاد ہوگی, یعنی فورسفلی. ان میں یہ طاقت ہے شاعر میں کہ یہ انسان کے قلب میں وہ نورانیت ایجاد کرتی ہے کہ یہ انسان کا قلب خود یاد خدا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. انہیں کہتے ہیں شاعر. شاعر ہے کیا؟ قلب آپ کے سامنے واضح ہو گیا. عام نشانیوں میں اور خاص نشانیوں میں فرق بھی ظاہر ہو گیا. اب آئیے سورہ بقرہ کی 198 آیت. پروردگار متعال نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ.
صفا اور مروہ شاعر خدا میں سے گفتگو میں داخل ہو رہا ہوں موضوع میں، اور اسی سے نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ سب جانتے ہیں کیا ہے، دو پہاڑیاں ہیں جو مکہ کی سرزمین میں ہیں، اور ان کے درمیان ایک داستان پوشیدہ ہے۔ خدا نے ان دو پہاڑیوں کو، پہاڑیوں کی کیا حیثیت ہے، ایک نشانی ہے، عام نشانی ہے، لیکن یہ دو پہاڑیاں دنیا میں، اور کوئی پہاڑی کیوں نہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی پہاڑی کیا؟ ہمالیہ، اس کو خدا نے شاعر نہیں کہا، لیکن صفا اور مروہ شاعر خدا میں سے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان ایک ایسی داستان پوشیدہ ہے کہ جو خدا کی یاد انسان کے قلب میں ایجاد کر رہی ہے۔ سلامت رہیے۔ اس کے درمیان ایک داستان پوشیدہ ہے جو انسان کے قلب کو منقلب کر رہی ہے۔ وہ داستان کس کی ہے؟ ایک نبی خدا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ، اور ایک بچے کی داستان جو آنے والا نبی ہے جناب اسماعیل علیہ السلام۔ ان تین لوگوں کی داستان پانی کی تلاش میں جناب حاجرہ کبھی صفا کی طرف جاتی ہے، کبھی مروہ کی طرف۔ یہ دوڑنا خدا کو اتنا پسند آیا کہ حج کا رکن قرار دے دیا کہ حج کامل نہیں ہوگا جب تک صفا و مروہ کی صحیح نہ کرو گے۔ یہ ہے شاعر اللہ، یعنی ان دو پہاڑیوں کے درمیان، توجہ رہے، جناب حاجرہ کا اس نبی خدا کی پیاس کو بجھانے کے لیے وہ دوڑنا خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے اسے شاعر قرار دیا، اور اس کے بغیر حج کامل نہیں ہے۔ یہ ہو گیا شاعر اللہ۔ توجہ ہے؟ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو خدا نے ان کو شاعر قرار دیا۔ ان کے درمیان کیا داستان پوشیدہ ہے؟ ایک قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ کیا قربانی ہے؟ کہ جب نبی خدا نے خواب دیکھا، اور خواب میں نبی خدا کو بشارت ہوئی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ نبی خدا کا خواب صادق ہوا کرتا ہے، یاد رکھیے، نبی خدا جو بھی خواب دیکھے وہ صادق ہے۔ اپنے بیٹے کو لے کر چلے اور قربان کرنا چاہا خدا کے یہاں۔ توجہ ہے۔ اب جو قربان کرنے کے لیے آگے بڑھے، ابھی نبی ہیں، ابھی امامت کی منزل پر نہیں پہنچے ہیں ابراہیم۔ آپ جانتے ہیں نا جناب ابراہیم نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں، لیکن جب جناب ابراہیم نے امتحان دے دیا اور خدا نے اس امتحان میں ابراہیم کو کامیاب دیکھا تو امامت کا درجہ ادا کیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، امامت بعد میں ادا ہو رہی ہے نبی کو۔ ابراہیم کامیاب ہو گئے اپنے امتحان میں، گلے پہ چھری رکھ دی اور جانتے ہیں آپ دمبا آ گیا۔ خدا نے اس یاد کو بھی شاعر بنا دیا۔ قربانی ضروری ہے، جی قربانی ضروری ہے۔ اب یہ قرار پائے شاعر، یہ قرار پا رہے ہیں وہ چیزیں جو خدا کی طرف یاد کو منتقل کر رہے ہیں، قلوب کو خدا کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں۔ یہ دو پہاڑیاں، ان میں خدا کی یاد محفوظ ہے۔ آیت نازل ہوئی، غور کیجیے۔ قد صدقت الرؤیا، سورہ صافات، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین انا ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ خدا نے کیا کہا کہ تم نے، ابراہیم سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم نے اپنے خواب کو تحقق بخشا، یعنی جو ہم نے تمہیں بشارت کی تھی تم نے اس خواب کو تحقق بخشا، اور ہم اس طرح سے محسنین اور نیک افراد کو اجر دیا کرتے ہیں، انا کذالک، اجر ادا کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا کہا؟ انا ھذا لہو البلاء المبین، اور یہی اجر دینا اور یہی خواب کی تعبیر در حقیقت آشکار امتحان ہے، واضح امتحان ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، لیکن ہم نے اس امتحان کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ اب غور کیجئے کہ جب ابراہیم
اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، تو خدا اس صفا و مروہ کے درمیان اس مکہ کی سرزمین کو فقط اس خواب کی خاطر حج کا رکن قرار دے رہا ہے، اس کی تعظیم کو تمام مسلمانوں پر واجب کر رہا ہے۔ کہاں واجب کیا خدا نے؟ فرمایا کہ وَلَا تُحِلُّوا شعائر اللہ، شعائر خدا کی حرمت کو اپنے اوپر حلال نہ کرنا، یعنی اس کی حرمت کو، شاعر خدا کی حرمت کو خدا نے واجب قرار دیا۔ جب ابراہیم ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور اس خواب کے نتیجے میں ہونے والی اس سرزمین کو خدا اتنا مقدس قرار دے رہا ہے کہ اس کی عظمت کو پروردگار متعال تمام مسلمانوں پر واجب کر رہا ہے، تو اس خواب کو جس ذبح عظیم سے پروردگار نے تبدیل کیا، وہ ذبح عظیم مجھے کہاں نظر آئی؟ ابھی یہاں فقط خواب ہے، خواب کی تعبیر نہیں ہوئی، لیکن 61 ہجری میں مجھے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نظر آئے۔ وہاں فقط کوشش کی جناب ابراہیم نے اپنے بچے کو ذبح کرنے کی، لیکن یہاں امام حسین اپنے اصحاب کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں امام حسین نے اپنے بچے خدا کی راہ میں دیے، یہاں امام حسین نے اپنے اصحاب خدا کی راہ میں دیے، یہاں امام حسین نے اپنے بھتیجوں کو دیا، یہاں عباس جیسا بھائی امام نے قربان کیا خدا کی راہ میں۔ یعنی ذبح عظیم کو پروردگار متعال نے اس مکہ کی سرزمین میں جو روک دیا تھا، اس ذبح کو پروردگار متعال نے یہاں کربلا کی زمین پر اس ذبح عظیم کو تحقق بخشا۔ یہاں امام حسین اس ذبح عظیم کا مظہر اور مصداق قرار پائے۔ بس اگر وہ خواب اس کی یاد کو خدا شاعر اللہ کہہ سکتا ہے، شاعر خدا قرار دے سکتا ہے، تو اس کی تعبیر بطریق اولا شاعر اللہ ہے۔ اس کی تعبیر ہے حسین اور حسین کی یاد۔ بس جہاں خواب شاعر اللہ کا مصداق قرار پا سکتا ہے، تو اس خواب کی جب تعبیر کی جائے گی، اس کی یاد منائی جائے گی، تو یاد رکھیے کہ یہ ذوالجلالہ بھی شاعر اللہ ہے، یہ علم بھی شاعر اللہ ہے، یہ تابوت بھی شاعر اللہ ہے، یہ ممبر بھی شاعر اللہ ہے، یہ عزا خانے بھی شاعر اللہ ہے، یہ فرش عزا بھی شاعر اللہ ہے۔ بطریق اولا یہ شاعر اللہ کا مصداق ہے۔ اور خدا نے کہا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شاعر خدا کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے تقوی کی نشانی ہے، اس کے قلب کے تقوی کی نشانی ہے۔ بس جو بھی عزا خانے کا احترام کر رہا ہے، جو فرش عزا بچھا رہا ہے، جو علم اور تعزیہ سجا رہا ہے، جو تابوت اٹھا رہا ہے، وہ اپنے قلب کی تقوی کی نشاندہی کر رہا ہے، وہ اپنے ایمان کو آشکار کر رہا ہے، کیونکہ یہ سب کی احترام اور اس سب کی عظمت اور اس سب کی تعظیم کو خدا نے ہم سب پر واجب قرار دیا ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اور ان کی عظمت کو اپنے اوپر حلال نہ کرنا، ان کا احترام تم پر واجب ہے۔ تمام شاعر خدا ہیں اور ان کا احترام ہر مسلمان بلکہ ہر انسان پر واجب ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجیے کہ جو بھی افراد ہیں، جو بھی عزا خانے اور فرش عزا کو بدعت شمار کرتے ہیں، اور جو بھی علم اور ذوالجلالہ کا بے احترامی کرتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نہ مومن ہو سکتے ہیں، نہ متقی ہو سکتے ہیں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ جو بھی ان کا احترام کرے گا شاعر خدا کا، یہ اپنے قلب کی تقوی کی نشانی ہے، اپنے قلب کو ظاہر کر رہا ہے، اپنے تقوی اور ایمان کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو جو بھی ان کو بدعت کہے گا، بس یہ فرش عزا یہ شاعر اللہ ہے، یہ ممبر، یہ عزا خانے، یہ علم، یہ تابوت، یہ سب شاعر اللہ ہے۔ جو بھی ان کی تعظیم نہیں کرے گا، جو ان کی بے احترامی کرے گا، وہ نہ متقی ہے نہ مومن ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ بس ان کا احترام خدا نے ہم پر واجب قرار دے دیا، اور ان کی تعظیم ہم پر واجب ہے، کیونکہ خدا نے کہہ دیا کہ
کہ جو بھی ان کی تعظیم نہیں کرے گا اس نے کار حرام انجام دیا. لا تحلوا جہاں بھی نہیں کا صیغہ استعمال ہوتا ہے قرآن اور روایت میں وہ واجب کے مقابلے میں حرام پر دلالت کرتا ہے. جس نے بھی یہ کام کیا اس نے کار حرام انجام دیا. یہ سب مسلمانوں پر واجب ہو گئی اب شاعر خدا کی تعظیم. یہ جو بچے اور جوان علم اٹھاتے ہیں نا مولا عباس کا علم یہ شاعر خدا کی تعظیم ہے. اس لیے تمام والدین پر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی معرفت سے آشنا کریں. یہ علم اٹھانا فقط رسم نہ رہ جائے بلکہ اس کی حقیقت قلوب میں واضح ہو. بتائیں بچوں کو کہ یہ جو تم علم اٹھا رہے ہو تم در حقیقت شاعر خدا کی تعظیم کر رہے ہو. اس کی معنویت اور اس کی روحانیت زائل نہ ہونے پائے. جو تابوت سجائے جاتے ہیں یہ جو علم اٹھائے جاتے ہیں یہ جو جلوس برپا کیے جاتے ہیں یہ شاعر اللہ ہیں. یہ جلوس کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جو ایک جگہ سے اٹھا اور ایک جگہ پر اختتام پذیر ہو گیا. یہ نظام حیات ہے. یہ انقلاب ہے جو برپا ہو رہا ہے. یہ جو جلوس اٹھتے ہیں نا اس میں مائیں اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کوئی بھی بچہ جب جلوس اٹھے نا تو گھروں میں نہ بیٹھے کیونکہ یہ جلوس در حقیقت تربیت کر رہے ہیں نسلوں کی. یہ عاشورہ یا اربعین کے خاص طور پر جلوس یہ وحدت کا نشان ہے. یہ توحید کی علامت ہے کیونکہ یہ شاعر خدا ہیں. ان سے خدا کی یاد کی طرف انسان کا قلب منتقل ہوتا ہے. جب ایک بچہ جلوس میں جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ تمام افراد سیاہ لباس میں وحدت کی نشانی ہے توحید. اس بچے کو معلوم ہوگا کہ ہماری پوری قوم اور امت کا ایک ہدف ہے. سب ایک مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ بچہ یہاں سے جب واپس پلٹے گا تو یہ خاص اثرات اپنے وجود پر مرتب کر کے یہاں سے پلٹ رہا ہے. جلوس کوئی معمولی ایک انسان کا جمع اور اجتماع نہیں ہے. میں نے عرض کیا یہ نظام حیات ہے جس کو ہم برپا کر رہے ہیں. تمام منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ اس کی معنویت کو برقرار رکھیں. وہ خدا فرما رہا ہے کہ شاعر خدا کی تعظیم تم پر واجب ہے. وہ جلوسوں سے ہمارا ایک بچہ وہ نظام حیات لے کر وہ تربیت لے کر پلٹ سکتا ہے کہ پوری دنیا آج جس تربیت کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر رہی ہے لیکن وہ تربیت وہ بچے نہیں حاصل کر پا رہے جو ہمارا بچہ فرش ازار اور ان جلوسوں سے حاصل کرتا ہے. کیونکہ شاعر خدا ہیں. یہ بچوں کے قلوب میں وہ احساس دلاتے ہیں کہ خدا ہے, توحید ہے, کسی مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں. بس ضروری کیا ہے کب یہ شاعر خدا اثر انداز ہوں گے, صحیح اثر مرتب ہوگا, اس وقت صحیح اثر مرتب ہوگا جب ان کی معنویت برقرار رہے گی. اگر ان سے معنویت کو چھین لیا جائے تو پھر یہ رسومات میں تبدیل ہو جائے گی. رسومات رہ سکتی ہیں پھر یہ خدا کی طرف منتقل نہیں کریں گی. کیونکہ مثال دے دوں, ایام گزرے ہیں کس کے؟ امام سجاد علیہ السلام. امام کہاں موجود ہیں؟ دربار یزید. ایک مرتبہ یزید نے ایک شخص کو اپنے نمائندے کو منبر پر بھیجا اور کہا جاؤ اور جا کے خطاب کرو. اہل حرم قید میں ہیں, امام سجاد زنجیروں میں موجود ہیں. اس نے خدا کی حمد و ثنا کی. اس کے بعد بنو امیہ کی مدح سرائی شروع کی. جہاں اس نے
بنو امیہ کی مدح سرائی شروع کی، امام سجاد مخاطب ہوئے اور کہا کہ تو نے بندگان کی خوشنودی کے لیے خدا کے غضب کو خریدا ہے، تو نے زمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جہنم کی آگ کو اپنے لیے مقصود قرار دیا ہے، تو نے جہنم کی آگ کو خریدا ہے۔ اور جب یہ شخص نیچے اترا تو پھر کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں لکڑی کے ٹکڑوں پر جاؤں؟ جب تقدس پامال ہو گیا تو ابھی منبر رسول نہیں ہے، ابھی لکڑیوں کا ٹکڑا ہے امام کی نظر میں، یہ شاعر اللہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی معنویت کو لے لیا گیا، اور جب معنویت کو اس میں سے حذف کر دیا گیا تو اب یہ شاعر اللہ نہیں ہو سکتا، یہ بے اثر ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ امام کس لیے تشریف لائے ہیں؟ حج کرنے کے لیے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور امام اپنی جان کی محافظت کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لوگ کعبہ کے گرد طواف کر رہے تھے اور کعبہ کی روح مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں تھا کعبہ کی روح کو ہم نے کعبہ سے چھین لیا۔ اب وہ کعبہ کی جو بیت الحرام ہے وہ بیت الحرام نہیں رہا، اس کے تقدس کو مسلمانوں نے پامال کر دیا۔ اب یہ عمارت باقی رہ گئی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد، کیونکہ امام حسین روح کعبہ ہے، روح بیت الحرام ہے، جب اس کو چھین لیا تو 3 سال بعد کعبہ جلا دیا گیا۔ وہی عمارت جس کی تقدس کا خیال رکھ رہے تھے مسلمان، اب وہ جل رہی ہے، جل کر راکھ ہو گیا، کیونکہ حسین ابن علی جو روح بیت الحرام تھے ان کو چھین لیا گیا، ان کے تقدس کو پامال کر دیا گیا۔ شاعر خدا کے جب تقدس اس سے چھین لیا جائے تو پھر وہ شاعر خدا نہیں رہتے، ان کی معنویت کو جب ختم کر دیا جائے تو وہ رسومات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ شاعر خدا نہیں رہتے۔ اس لیے تمام ان افراد جو منتظمین ہیں فرش اعضاء کے، ان کی یہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ گھر میں فرش اعضاء بچھ رہا ہو، چاہے کسی امام بارگاہ میں ہو، چاہے جلوس ہو، چاہے عالمی سطح پر، چاہے جہانی سطح پر، ذمہ داری ہے کہ معنویت کو برقرار رکھا جائے۔ یاد رکھیے ہر چیز کے حد و مرز ہے، کوئی چیز آزاد نہیں ہے۔ جہاں یہ کوئی نعرہ لگاتا ہوا دکھائے کہ ہر چیز میں ہم آزاد ہیں، اس نے دین خدا کو نہیں پہچانا۔ جلوسوں میں ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہمارا جو دل چاہے کرتے رہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کی حد و مرز ہے سوائے خدا کی ذات کی، وہ لامحدود ہے، اس کے علاوہ ہر چیز حد و مرز رکھتی ہے، ہر چیز کی حدود ہے۔ جب آپ اس کو اس حدود سے خارج کریں گے تو وہ فساد میں تبدیل ہو جائے گی۔ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اسلام کو، اس کی دین کو، شریعت کو اس کی حد و مرز سے باہر نکال دیا گیا، اور جب حدود سے باہر نکالا گیا تو دین پامال ہونے لگا۔ اور امام نے کیا فرمایا محمد حنفیہ سے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اور میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں۔ اصلاح ہے مقابلے میں فساد کے، یعنی امام یہ بتا رہے ہیں کہ امت میں کہیں فساد ایجاد ہو رہا ہے جس کے لیے حسین ابن علی اصلاح کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، اور اصلاح بھی بتا دی امام نے۔ آگے بڑھ کے کیا کہا؟ اصلاح کیا ہے؟ اريد آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ اصلاح کیا ہے؟ امر بالمعروف کا قیام اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معمولی چیز نہیں ہے، امام کا ہدف تھا کربلا کے لیے، امام کا ہدف تھا اصلاح امت کے لیے۔ اور پھر آگے بڑھ کے ایک اور چیز کہی، اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں اپنے جد اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ یعنی امام نے آگے بڑھ کر یہ بھی بتا دیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر در حقیقت میرے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس شاعر خدا کی تعظیم،
میں نظام دے گی، جسے کہتے ہیں نظام آزاداری، اور یہاں سے وحدت ایجاد ہوگی، جس کی آج کمی ہے۔ وحدت نہیں ہے، اسی لیے مسلمان آج پستی ہے۔ وحدت ہمیں کہاں نظر آئے گی؟ فرش اعضاء میں اگر ہمیں وحدت نظر آ رہی ہے تو یہ کون سی وحدت ہے؟ جو وحدت اس فرش اعضاء کے عزائے حسینی سے اور حسین کے اس قیام سے نماز کی صفوں میں ہے۔ نماز کی صفیں حسین کے تو صدقہ ہے نا، اگر حسین قربان نہ ہوتے، شہید نہ ہوتے تو آج نماز قائم نہیں ہو سکتی۔ تو یزید نے کیا کہا؟ امام حسین کا سر یزید کے دربار رکھا تھا، تو اس نے کیا کہا کہ آج میں نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا۔ آج میرے اگر آبا و اجداد زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ کیسے میں نے بدلہ لیا۔ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی خدا نہیں تھا، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ کل قدرت ان کے ہاتھ میں تھی، آج قدرت میرے ہاتھ میں۔ خدا کا انکار، توحید کا انکار، وحی کا انکار، نبوت کا انکار، حجت خدا کا انکار، امامت کا انکار۔ تو حسین نے نماز تھوڑی بچائی ہے، حسین نے پورا دین بچایا، حسین نے انسانیت بچائی۔ حسین کا قیام انسانیت کی بقا کا قیام تھا۔ آج اگر نماز قائم ہے تو حسین کی برکت سے، حسین کے صدقے سے۔ تو جو عزا ہے، جو حسین کی یاد ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جو نماز کی صفوں میں وحدت ہے، وہ وہی وحدت ہے جو ماتم کی صفوں میں ہے۔ اگر نماز کے لیے حی علی خیر العمل کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں تو صف ماتم بچھانے کے لیے، صف ماتم کھڑی کرنے کے لیے حی علی خیر العمل کی صدائیں کاملاً عقلی، منطقی اور دینی ہیں۔ یہ میں مبالغہ رائے سے کام نہیں دے رہا، میں کسی کو خوشنودی کے لیے کچھ نہیں کہتا، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں جو روایت سے ثابت ہے۔ حی علی خیر العمل کی صدائیں اگر صف ماتم میں گونج رہی ہیں تو خیر عمل کی طرف بلاوا ہے کہ آؤ خیر عمل کی طرف۔ صف ماتم حسین کی عزاداری خیر العمل ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب توحید میں اور محدث نوری نے مستدرک الوسائل اور مختلف کتابوں میں اس روایت کو امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا۔ روایت نقل کی گئی کہ امام سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو حی علی خیر العمل ہے، اس میں خیر العمل سے کیا مطلب ہے؟ جو خیر عمل ہے کیا ہے؟ کہا خیر العمل یعنی ہم اہل بیت، اور خیر عمل کی طرف بلاوا یعنی ہماری ولایت کی طرف بلانا۔ امام فرما رہے ہیں کہ حی علی خیر العمل یعنی ہماری ولایت کی طرف بلانا۔ اسی لیے تو اسے نماز سے نکال دیا گیا تاکہ اہل بیت سے دوری کی جا سکے۔ اہل بیت اور امت کے درمیان، حجت خدا اور امت کے درمیان ایک دوری کی جائے، اس رابطے کو منقطع کیا جائے۔ اسی لیے امام نے فرمایا حی علی خیر العمل یعنی ہماری ولایت کی طرف بلاوا۔ نماز میں بھی ہے، اہل بیت کی طرف بلاوا ہے، خدا کی طرف بلاوا ہے، توحید کی طرف بلاوا ہے، اور ماتم کی صفوں میں بھی ولایت اہل بیت کی طرف بلاوا ہے۔ ماتم کی صفیں عزاداری کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ نماز کی عزاداری کی صفیں، ماتم کی صفیں حسین کی یاد میں کھڑی ہو رہی ہیں، اور حسین کی یاد یعنی توحید، حسین کی یاد یعنی اسلام کی بقا، حسین کی یاد یعنی توحید کا احیاء، اسلام کا احیاء، اسلام کی بقا۔ یہ ہے شاعر اللہ کی تعظیم، یہ ہے حسین کی عزاداری کی تعظیم۔ اور جب یاد رکھیے، جب نماز کی صفیں کھڑی ہوتی رہیں گی، حی علی خیر العمل کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی،
جب جب عزا منعقد ہوتی رہے گی، حی علی العزا حی علی الخیر العمل کی ثنا بلند ہوتی رہے گی، جب تک غدیر کی یاد تازہ ہوتی رہے گی، کربلا کی یاد تازہ ہوتی رہے گی. وہ غدیر کی یاد بھی تازہ کراتی ہیں اور کربلا کی یاد بھی تازہ. صلی اللہ علیہ. کیونکہ علی وحدت ہے. علی کا دوسرا نام ہے وحدت، توحید کا مصداق ہے علی. اور آج امت مسلمہ کی پستی کی یہ واضح مثال ہے کہ وہ علی سے دور ہے. علی سے دور ہونا بتا رہا ہے کہ امت مسلمہ پستی کی طرف بڑھ رہی ہے. کیونکہ علی توحید کا کامل جیتا جاگتا مصداق ہے. اور جب جب علی اور اولاد علی سے دوری کی جائے گی، امت مسلمہ پستی کا شکار ہوتی چلی جائے گی. اور آج آپ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں دشمنان خدا کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر رقص کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ علی اور اولاد علی، اہل بیت سے دوری ہے، حق سے دوری ہے. جب حق سے دوری ہوگی تو ناموس سے مسلمان کی حرمت پامال کی جائے گی. کفار کے استقبال کے لیے ناموس مسلمان اپنے بالوں سے رقص کرتی ہوئی نظر آئے گی. جو افراد پہنچ سکتے تھے پہنچ گئے. ناموس مسلمان کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے کفار کے استقبال کے لیے. اس سے زیادہ پستی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت سے دوری. شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کی جا رہی، ان کی عظمت کا خیال نہیں رکھا جا رہا، ان کی حرمت کو پامال کیا جا رہا. کیونکہ جب تک حسین کی عزاداری سے متصل نہیں ہوا جائے گا، وحدت مسلمانوں میں وجود میں نہیں آئے گی. کیونکہ یہ علم عباس نہیں ہے فقط، یہ علم لشکر اسلام ہے، یہ علم انسانیت ہے. یہ لشکر کربلا میں مولا عباس کے ہاتھ میں تھا، یہ علم کربلا میں مولا عباس کے ہاتھ میں تھا، اور یہی علم جنگوں میں امام حسن کے ہاتھ میں بھی ہے اور امام حسین کے ہاتھ میں بھی ہے. یہ کبھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے، کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. یہ علم اسلام ہے. جب تک ملت مسلمہ اس علم کے زیر سایہ جمع نہیں ہوگی، وحدت ایجاد نہیں ہوگی. اور جب یہ وحدت ایجاد ہوگی تو ایک مقدمہ ہوگی اس عظیم وحدت کا جو وجود میں آ رہی ہے آہستہ آہستہ، جسے کہتے ہیں وحدت اربعین. اربعین میں وحدت وجود میں آ رہی ہے، جو صرف اسلام اور مسلمانوں کو جمع نہیں کر رہی، پوری انسانیت کو اپنے گرد جمع کر رہی ہے. کیونکہ اربعین مقدمہ ہے اس سے بڑی عظیم وحدت کا، جسے کہتے ہیں وحدت ظہور امام زمان علیہ السلام. صلی اللہ علیہ وسلم. جو وحدت امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد وجود میں آئے گی، وہ وحدت انسانی ہے. اس کی مقدمہ سازی ہو رہی ہے، اور اس کی مقدمہ سازی فقط ایک چیز کر سکتی ہے، عزائے حسینی اور ایک فرش اللہ. اور کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس وحدت کی مقدمہ سازی کر سکے. اسی لیے آج پورا جہان اربعین کی طرف نگاہیں کیے ہوئے ہیں. کربلا 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 یہ وحدت جو وجود میں آ رہی ہے اربعین میں، یہ مقدمہ سازی ہو رہی ہے در حقیقت اس اصلی وحدت کی جو وجود میں آنی ہے، جس کا تعلق کسی مذہب و ملت سے نہیں ہے. پوری دنیا آج فقط ایک صدا بلند کر رہی ہے کہ ہمیں عدل و انصاف چاہیے، اور ان کی نگاہ ایک ایسے نجات دینے والے پر ہے. تمام ادیان جس کا انتظار کر رہے ہیں، تمام ادیان میں ایک عقیدہ مشترک ہے کہ ایک منجی ہے، ایک سیویئر ہے کہ جو آنے والا ہے، جو اس پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. وہ اسے عزا کا وارث ہے.
وہ اسی حسین کا تو وارث ہے کہ آتے ہی جب کیا صدا بلند ہوگی، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلہ اچمنا، اے اہل عالم آگاہ ہو جاؤ کہ میرا جد وہ ہے جو حسین ہے جسے کربلا کے میدان میں پیاسا قتل کر دیا گیا. یعنی امام کا حسین کی ذات سے اپنے آپ کو متعارف کرانا یہ بتا رہا ہے کہ پوری دنیا اس سے حسین کو جانتی ہوگی، اور آج پوری دنیا اربعین حسینی کے ذریعے حسین کو جان رہی ہے، کیونکہ اربعین حسینی سے وحدت وجود میں آ رہی ہے، اور اس وحدت کو توڑنے کے لیے آج دشمن خدا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ وحدت وجود میں نہ آنے پائے، کیونکہ وحدت وہ جانتے ہیں اس وحدت سے ظہور امام زمانہ ہونا ہے، اس منشی کا ظہور ہونا ہے. تو اگر اس وحدت کو توڑ کر رکھیں گے وہ ظہور نہیں کرے گا، ہم اپنے اہداف تک پہنچتے رہیں گے، اور جہاں وہ ظہور کر گیا وہ جانتے ہیں کہ ان کے سامنے کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، وہ اپنے اہداف تک نہیں پہنچنے پائیں گے. اس لیے ان کی پوری کوشش ہے اس وحدت کو توڑ دیا جائے. ہماری نظر میں مہدویت ایک عقیدہ ہے، ان کی نظر میں مہدویت ایک جنگ ہے. مہدویت سے مقابلہ ان کے لیے جنگ ہے، کیونکہ ان کے لیے زندگی اور بقا کی جنگ ہے یہ. وہ جانتے ہیں کہ ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں جو ہماری موت اور ہماری زندگی کی جنگ ہے. اگر ہم اس میں ہار گئے تو ہماری موت یقینی ہے. تو اگر ہمیں بقا چاہیے تو ہمیں اس وحدت کو توڑنا ہے، اس امت کو ایک پرچم کے زیر سایہ جمع نہیں ہونے دینا ہے. یہ وہ چاہ رہے ہیں اور اپنے اہداف کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہے ہیں. اور ان کا ایک ہدف جانتے ہیں کیا ہے؟ یہی فرش اعظم، یہی شاعر اللہ، یہی عزائے حسین. کیونکہ جانتے ہیں پوری دنیا میں اگر کوئی ایک قوم، ایک امت ہم سے ٹکرانے کی ہمت رکھتی ہے تو وہی شیعہ علی. اس کے علاوہ کسی قوم اور ملت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم سے جا کے ٹکرائے، ہم سے آ کر ٹکرا سکے. اسی سب سے زیادہ ان کا ہدف یہ شیعہ علی ہے کہ ان کو توڑ کر رکھو، ان کے درمیان وحدت ایجاد نہ ہونے پائے. کیونکہ اگر انہوں نے انقلاب حسینی برپا کر دیا تو ظہور امام زمانہ ہو جائے گا ان کا. اور اس کے بعد کوئی چیز ہمارے حق میں نہیں ہے، سب ان کے حق میں پکڑ جائے گی. اس لیے ان کا ہدف کیا ہے کہ شاعر اللہ سے معنویت کو حذف کر دیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ عزاداری سے اس معنویت کو نکال لیا جائے تاکہ عزاداری فقط ایک رسومات بن کر ہمارے درمیان رہ جائے. اور اس کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں. آپ حضرات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہم تو مہمان بن کر یہاں آتے ہیں، آپ تو یہاں زندگی گزار رہے ہیں. آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ عزاداری کی معنویت کو کیسے چھینا جا رہا ہے. یہ گمراہ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ سوچے سمجھے افراد ہیں جو بیٹھ کر یہ کاملاً پلاننگز کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس عزاداری کے معنویت کو ضم کیا جائے، حذف کیا جائے. اس کے پیچھے پورے تھنک ٹینکس موجود ہیں جو یہ کام انجام دے رہے ہیں. اسے کسی معمولی شخص کا کام نہ جانیے کہ جو گمراہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے، نہیں. یہ پوری حکمت عملی کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے کہ آپ کو عزائے حسینی سے دور کر دیا جائے، یعنی اس کی معنویت سے دور کر دیا جائے. تو آج صرف آپ ہی ہیں جو اس عزائے حسینی کے نمائندے ہیں. آپ ہی اس قیام حسینی کو برپا کریں گے جو پوری دنیا میں قیام انقلاب جہانی برپا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جب انقلاب جہانی برپا ہوگا تب حقیقت میں مہدویت نافذ ہوگی. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ وحدت. یہ مساجد بھی شاعر اللہ ہے، یہ فرش اعضا بھی شاعر اللہ ہے، یہ امام بارگاہ بھی شاعر اللہ ہے. جب دو مساجد کے درمیان آپ کو وحدت نظر نہ آئے بلکہ اختلاف نظر آئے تو جان لیجئے کہ اس کے نمازی خدا کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا، اپنے لیے نماز پڑھ رہا. اور اگر دو مجالس میں آپ کو وحدت نہ نظر آئے، اختلاف نظر آئے تو جان لیجئے امام حسین کے لیے نہیں ہو رہی، آپ کے لیے ہو رہی.
وحدت کا ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ کوئی اختلاف بیچ میں موجود نہ ہو. معنویت جب تک موجود رہے گی کوئی اختلاف نہیں ہوگا, ہمیشہ وحدت نظر آئے گی. مجھے اپنی ساری توجہات وحدت پہ مرکوز کرنی ہے, معنویت پہ مرکوز کرنی ہے. میری توجہات اس شب قدر میں دعائے جوشن کبیر میں وہ جو 100 فراز پڑھے جاتے ہیں ان پر وہ ڈوری پر 100 گرہ لگانے پر نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ان 100 فراز کے ذریعے مجھے اپنے ذہن اور فکر کی 100 گرہیں کھولنی ہیں. تب میں صحیح حسینی اور سب میں صحیح دینی اور سب تب میں صحیح مومن اور مسلمان کہنا ہوں. جب تک شاعر خدا کی تعظیم نہیں کی جائے گی, جب تک امت میں وحدت ایجاد نہیں ہوگی. یہ جو شہداء ہیں, یہ شہداء ملت جعفریہ یا شہداء ملت اسلام ہیں, یہ کون افراد ہیں؟ کس کی یاد میں اور کس کی خاطر یہ اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں؟ دشمن اسلام کیا چاہ رہا ہے کہ آپ کلو یوم عاشورہ کلو عرض کربلا نہ کہیں, اسے بھول جائیں. کیوں؟ تاکہ اس کی معنویت کو جب ہم حذف کر دیں گے تو پھر کوئی انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت اس قوم سے چھن جائے گی. دشمن اسلام یہ چاہتا ہے, دشمن خدا یہ چاہتا ہے کہ کلونا عباسنا یا زینب کے شعار کے بلند کرنے والے اس معاشرے سے حذف ہو جائیں, کیونکہ یہی وہ فقط ہے کہ جو اسلام کا دفاع کرنا جانتے ہیں. یہی وہ افراد ہیں جن کے قلب زندہ ہیں. جب شام کی سرزمین پہ شہزادی زینب کے روضے پر وہ حرام نگاہیں اٹھی تھیں تو یہی وہ افراد تھے جو کلنا باسو کا یا زینب کا شعار بلند کرتے ہوئے آگے بڑھے. انہوں نے اپنی سروں پہ کفن باندھا, سینے پہ گولیاں کھائیں, اپنی گردنیں کٹوائیں, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے گئے, اپنے خانوادہ کو چھوڑ کر گئے, اپنی گردنیں کٹوا لی, لیکن کسی کو شہزادی زینب کی قبر مطہر کی طرف نہیں بڑھنے دیا. یہ شہداء ہیں, ان کا خون متبرک ہے, ان کی عظمت ہم پر واجب ہے, کیونکہ یہ اسلام کا دفاع کر رہے ہیں, یہ فرش عزا کا دفاع کر رہے ہیں, یہ آزاداری کا دفاع کر رہے ہیں. لیکن ایسا بھی ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ افراد حسب معمول بلوں سے باہر نکلے, زبان کا جہاد کیا اور واپس بلوں میں چلے گئے. تل گفتگو ہے بہرحال, لیکن تل گفتگو کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. آج تل گفتگو کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے, جب فساد ایجاد ہونا تو ہم نے حسین ابن علی سے سیکھا کہ خاموش نہیں بیٹھا جاتا فساد کے سامنے, آوازیں بلند کی جاتی ہیں, قیام کیا جاتا ہے. کیونکہ جب فساد ہو امت میں تو وہاں پر خاموش بیٹھنا کفر ہے, ریاکاری ہے, تقیہ نہیں ہے. یہاں پر کھڑا ہونا, قیام کرنا حسین ابن علی کی نمائندگی ہے. فساد کیا جا رہا ہے امت میں, یہاں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, جہاد کرنے کی ضرورت ہے. حسین ابن علی سے سکھائیں. یہ شہداء کے خون کی بے احترامی ہے جن سے اسلام زندہ ہے. اور جو افراد شہداء کے خون کی بے احترامی کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم فقط چند افراد کے خون کی, چند افراد جنہیں شہداء ملت ہے, جو شہداء مدافع حرم ہے, ان کی بے احترامی کر رہے ہیں. بس یہ بے احترامی خون حسین کی بے احترامی ہے, کیونکہ شہداء اپنا عقیدہ وہیں سے لے رہے ہیں.
ان کی درس کا کربلا ہے. بس عزیزان گرامی آخری پیغام آپ کی خدمت میں دے گا آپ سے رخصت. بے شک مسلمان پستی کا شکار، بے شک مسلمانوں نے شعائر خدا کی تعظیم کرنا چھوڑ دی ہے. بے شک ان مسلمانوں نے خود کو اہل بیت سے دور کر کے گمراہی اور ظلمات کو اپنا مقدر بنا لیا ہے. لیکن دشمنان خدا یہ بات یاد رکھیں کہ قوم ابھی زندہ ہے جس کا نعرہ اس وقت کے خیبر میں بھی یا علی مدد تھا، آج کے خیبر کے مقابلے میں بھی یا علی مدد ہے. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. یہ قوم زندہ ہے کیونکہ یہ اپنی قوت اور اپنی معنویت کربلا سے حاصل کر رہی ہے. کربلا ان کے لیے سورج ہے اور یہ اس کے پروانے ہیں جو اپنا نور سورج سے حاصل کر رہے ہیں. کربلا ان کے لیے شمع ہے جس کے گرد یہ پروانے گھوم رہے ہیں. اور جب تک حسین کی کربلا زندہ ہے اسلام زندہ ہے. اسلام کو کوئی نابود نہیں کر سکتا چاہے جتنی کوششیں کر سکتا، کیونکہ ہماری گردنیں کربلا کے لیے حاضر ہیں، اسلام کے لیے حاضر ہیں، دین خدا کے لیے حاضر ہیں. کیونکہ یہ پیغام اور یہ درس ہم نے حسین ابن علی سے لیا ہے، اصحاب حسین سے. میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا. فقط ایک شاعر خدا کی ایک اور مثال، بلکہ کہوں کہ شاعر خدا کا ایک اور مصداق دے کو بیان کر آپ کے سامنے عرض کر کے مسائل میں والے ہونا چاہتا ہوں. شاید آپ کو سن کے تعجب ہو. شاعر خدا کی کیا ہم نے تعریف آپ کے سامنے پیش کی. شاعر خدا یعنی وہ علامتیں و نشانیاں جو انسان کے قلب کو خدا کی یاد کی طرف متوجہ کر دیں. یہی تعریف ہے شاعر خدا. شاعر اللہ بیان کرو کیا تھے؟ سکینہ کی بالی، سکینہ کی بالیاں شاعر اللہ ہے. سکینہ کی وہ خون بھری بالیاں کاملاً شاعر خدا کا مصداق ہے. کیسے؟ کیونکہ ان میں وہ خون تھا جو حسین کا خون تھا. سکینہ کی بالیوں میں حسین کا خون تھا. اور حسین کا خون کیا ہے؟ حسین سار اللہ ہے. حسین کا خون یعنی خدا کا خون. کیونکہ حسین کا خون محترم ہے جسے خدا نے اپنا خون قرار دیا، یعنی حسین کے خون کا احترام. جن بالیوں میں وہ حسین کا خون لگا ہوا تھا وہ بھی شاعر اللہ کا مصداق تھا. انہیں اپنے نرمے کانوں سے چھین لیا گیا. محرم تمام ہو گیا، اس کا سارا سال انتظار کرتے ہیں. وہ محرم رخصت ہو گیا، سفر کا مہینہ آ گیا. اور سفر کا مہینہ کیا ہے؟ اہل بیت کی اسیری کا سخت ترین وقت. اہل بیت اپنی اسیری کے سخت ترین مراحل میں داخل ہو رہے ہیں. پہلی سفر شام میں ورود ہے، اور شام وہ جگہ ہے جہاں پہ علی پر سب و لعن کیا جاتا ہے. شام میں یہ صدائیں گونج رہی تھی کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، خوارج کا قافلہ آ رہا ہے، پتھر برساؤ، ان پر ظلم کرو. انہوں نے حاکم وقت کے خلاف قیام کیا. اہل بیت کی ظلمت کے لیے، اہل بیت کی مظلومیت کے لیے فقط اتنا کہنا کافی ہے کہ
رسول کی نواسیوں کو خوارج کہہ کے پکارا جا رہا تھا. شام وہ جگہ ہے، شام کے زندان وہ مقام ہے جہاں اس حسین کے عظیم گوہر جس کا نام سکینہ ہے اسے چھین لیا گیا. جب حسین آخری رخصت کو خیموں میں آئے تو کربلا میں سکینہ سے ایک بڑی بیٹی بھی امام حسین کی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ آؤ سکینہ بابا کا دامن تھام لے چل کے تاکہ بابا نہ جانے پائے. جو امام حسین نے یہ سنا، امام نے سکینہ کو بلایا، میری پیاری دختر سکینہ بابا کے پاس آؤ. سکینہ آگے بڑھی اور سکینہ نے کہا بابا میں آپ کو جانے سے نہیں روکوں گی، مگر کچھ دیر صبر کر لیں، میں آپ کو دل بھر کے دیکھنا چاہتی ہوں. حسین نے سکینہ کو گود میں لیا اور حسین نے سکینہ کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا جو سوکھ کر سیاہ ہو چکے تھے. حسین نے سکینہ کے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور کہا، سکینہ نے کہا بابا العطش العطش، میرے جگر میں آگ لگ رہی ہے پیاس سے. امام نے سکینہ کو کہا کہ بیٹا جا کے خیموں کے کنارے بیٹھ جاؤ، میں جا کر پانی لے کر آتا ہوں. یہ وہ موقع تھا کہ امام ابھی بڑھنے لگے، سکینہ نے آگے دامن تھام لیا، کیونکہ سکینہ جانتی ہے کہ جو بھی میدان کو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. اب سکینہ حسین کو نہیں جانے دینا چاہتی. اور یہ سنیے کہ حسین نے یہ نہیں کہا سکینہ کو کہ آؤ سکینہ چل کے پانی پلا دوں، بلکہ یہ کہا کہ سکینہ کنارے بیٹھ جاؤ، میں پانی لے کر آتا ہوں. شاید حسین کی نظروں میں اصغر کا وہ چھتا ہوا گلا تھا کہ جس کی بنا پہ حسین اب ایک جرت نہیں کر رہے سکینہ کو کہنے کی کہ آؤ چل کے پانی پلا دوں. ایک ہی مرتبہ حسین نے کہا تھا کہ آؤ اصغر کو دے دو، میں پانی پلا کر لاؤں. امت نے پانی نہیں دیا. حسین کے 6 ماہ ہیں کہ اصغر کا گلا نہیں. حسین میدان کی طرف چلتی. سکینہ کی عادت تھی، ورود ہے شام میں تھوڑے سے طویل مسائل پڑھنا چاہوں گا، تحمل کیجیے. سکینہ کی عادت تھی کہ جب بھی وہ بابا کو یاد کرتی اور بابا نہیں ہوتے تو حسین کا مصلی بچھا کر بیٹھ جایا کرتے اور نماز پڑھنا شروع کر دیا. یہاں حسین رخصت کر کے گئے اور سکینہ نے حسین کے خیمے میں آ کر حسین کا مصلی بچھایا. اب بیٹھ گئی اور نماز پڑھنے لگی اور حسین کو یاد کرنے لگی. ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا، سکینہ مڑ کے دیکھنے لگی کہ شاید بابا پلٹ آئے. سکینہ نے جو ہی مڑ کے دیکھا شبر داخل ہوا. شبر نے جو ہی دیکھا حسین کی 4 سالہ بچی. سکینہ نے کہا، اے شخص کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ سکینہ نہیں جانتی حسین کے ساتھ کیا ہوا. کہا میں نے بابا کو دیکھا ہے. شبر آگے بڑھا، اپنے غلام کو کہا کہ اس بچے کے تماچے لگا. غلام کے دل میں رحم آ گیا، کہا نہیں میں ظلم نہیں کر سکتا. شبر آگے بڑھا، سکینہ کے ننھے ننھے گالوں پر تماچے مارنا شروع کیے. سکینہ کے رخسار لیے ہو. ادھر سے آواز دی گئی، خیموں کو آگ لگا دو. لشکر جو ہی خیموں میں داخل ہوا دیکھا ننھے ننھے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صدائیں بلند ہو رہی. عمر سعد کو پیغام دیا گیا کہ حسین کے 20 سے زیادہ بچے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اگر انہیں پانی نہ دیا گیا تو یہ بچے پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے.
امر صاحب نے حکم دیا کہ جاؤ ان کو پانی پلاؤ. ایک ایک کر کے سب بچوں کو پانی پلایا گیا. جب باری سکینہ کی آئی اور سکینہ کو پانی دیا گیا تو سکینہ نے ایک سوال کیا. سکینہ وہ پانی لے کر دوڑی میدان کی طرف. سکینہ نہیں جانتی حسین کے ساتھ کیا ہوا ہے. پانی لے کر دوڑی میدان کی طرف. شفیع نے کہا کہاں دوڑی چلی جا رہی ہو؟ کہا میں اپنے بابا کو پانی پلانے لے جا رہی ہوں. میرے بابا پیاسے گئے تھے, میدان سے واپس نہیں آئے. یقیناً میرے بابا پیاسے میں انہیں پانی پلانے جا رہی ہوں. شفیع نے کہا خدا کی قسم حسین کو پیاسا کربلا کی میدان میں ذبح کر دیا گیا. سکینہ نے وہی کوزہ کربلا کی زمین پر گرا دیا. کہا اگر میرے بابا کو پانی نہیں ملا سکینہ بھی پانی نہیں پیے گی. خیموں میں جو ہی آگ لگی بچے خیموں سے باہر دوڑے. سکینہ کے دامن میں آگ لگی. سکینہ جو ہی باہر دوڑی. ایک شفیع بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین کی 4 سالہ بچی اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے, دوڑی میدان کی طرف جا رہی ہے. میں آگے بڑھا, بچی سہم گئی. سہم کے بچی رکی. میں نیچے اترا. کہا میرا قصد ظلم کرنا نہیں ہے, میرے دل میں رحم آیا. میں نے آگے بڑھ کر بچی کے دامن کی آگ بجھائی. میں نے اس بچی کو پانی پلایا. میں نے دیکھا اس بچی کے ہونٹ سوکھ کر سیاہ ہو چکے ہیں. میرا دل نرم ہو گیا. میں نے جو ہی اس کو پانی دیا اس نے کہا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. میرے بابا شہید کر دیے گئے, کیا میرے بابا کو قتل کرنے سے پہلے, شہید کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ اس نے کہا خدا کی قسم, خدا کی قسم میں نے دیکھا حسین اپنی آخری سانس تک پانی پانی کہہ رہے تھے ایک قطرہ پانی پلا دو. پانی پلانا تو دور کی بات, حسین کی بات کا جواب بھی کسی نے نہیں دیا. شیر تمہارے بابا کے سینے پر سوار ہوا اور تمہارے بابا کی گردن کو کاٹ ڈالا. سکینہ نے وہی پانی وہیں کربلا کی زمین پر گرا دیا. کہا میرا بابا اگر پیاسا شہید ہو گیا تو سکینہ بھی پانی نہیں پی. میں نے مسائل کو تمام کیا. آخری چھوٹی سکینہ شمر کے تماچے کھاتے ہوئے شام پہنچی. زندان میں موجود. ایک مرتبہ پھوپھی سے سوال کیا جناب زینب سے, بی بی میں بچوں کو جاتے ہوئے دیکھتی ہوں, یہ کہاں جاتے ہیں؟ کہا یہ اپنے گھر جاتے ہیں. میری نور نظر. کہا کیا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے جہاں ہم جا سکیں؟ بی بی نے کہا ہاں بیٹا ہمارا گھر ہے, لیکن ہمارا گھر مدینہ ہے. اب جو ہی مدینہ کا نام لیا سکینہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بابا یاد آ گئے. لیکن سکینہ نے کوئی سوال نہیں کیا. حسین کی بیٹی ہے. جا کر ایک کونے میں زانوں کے بل بیٹھی, سر کو جھکا دیا اور گریہ کرنا شروع کر دیا. اپنے بابا کو یاد کرنے لگے اور یاد کرتے کرتے ایک مرتبہ خاموش ہو گئی. سکینہ کو بڑے دنوں بعد نیند آ گئی. خواب میں سکینہ نے حسین کو دیکھا کہ بابا آئے ہیں. اب جو سکینہ بیدار ہوئی تو اب سکینہ سے برداشت نہ ہوا. فقط صدا یہ تھی میرے بابا کو بلا دو, میرے بابا کو بلا دو. فقط سکینہ کے یہ رہن تھے میرے بابا کو بلا دو. اتنا گریہ کیا کہ یہ صدائیں بلند ہوتے ہوئے دربار یزید تک پہنچی. اب سکینہ تنہا گریہ نہیں کر رہی ہے بلکہ اہل حرم سکینہ کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں. وہ آہو کا سکینہ نے بلند کی کہ تمام اہل حرم سکینہ کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں. پوچھا یزید نے یہ کہاں سے گریہ کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا حسین کی 4 سالہ بیٹی گریہ کر رہی ہے اور وہ خاموش نہیں ہو رہی. کہا کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میرے بابا کا سر مجھے چاہیے. یزید نے کہا ہمارے آرام میں خلل ہو رہا ہے, حسین کا سر جا کے سکینہ کو دے دو. سکینہ کو حسین کا سر دیا. جو ہی لا کر حسین کا سر سکینہ کی آغوش میں رکھا گیا اور کپڑا ہٹایا گیا. سکینہ نے دیکھا بابا کے خون میں تر لب مبارک, حسین کے گیسو خون میں تھے. گریہ شروع کیا اور اپنے تمام مظالم حسین کو کہنا شروع کیا. بابا آپ چلے گئے, جانتے ہیں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا؟
جن رخساروں پہ آپ پیار کیا کرتے تھے، شبر نے کربلا سے لے کے شام تک ان رخساروں پر تماچے مارے۔ یہ وہی رخسارے کی زیارت ناہیہ میں جن کے لیے امام زمانہ کہہ رہے ہیں سلام ہو رخساروں پر جو تماچوں سے نیلے ہو گئے۔ اس کا ظلم اپنے بابا کو بیان کرتی ہے، کہا شبر نے مجھے تماچے مارے، شبر نے مجھے نیزے چبائے، شبر میرے سامنے پانی لا لا کر پھینک دیتا، اس پر بہت مزالے ہوئے بابا۔ لیکن بابا یہ تو بتائیے کہ جب شبر آپ کا گلا کاٹ رہا تھا تو آپ کو تکلیف کتنی ہو رہی؟ میں سب تکلیفیں برداشت کر لوں گی، لیکن آپ کا گلا کٹنا یہ سکینہ سے برداشت نہیں ہوا۔ یہ وہ گلا تھا جس کے لیے بھوپی زینب کہتی تھی کہ حسین کے گلے کو نانا بوسہ دیا کرتے تھے، اماں بوسہ دیا کرتی تھی، بی بی زینب سے بوسہ دیا کرتی تھی، جناب زہرا بوسہ دیا کرتی تھی، بابا علی بوسہ دیا کرتے تھے۔ گریا کرتی نہیں، اور ایک مرتبہ اتنا گریا کیا کہ اپنے آخر میں ہونٹوں کو حسین کے ہونٹوں پر رکھا، اور وہ سکینہ ایک مرتبہ خاموش ہوا۔ جو بھی سکینہ خاموش ہوئی سب کو تعجب ہوا۔ زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، سکینہ کا شانہ ہلایا، سکینہ کو چھا کے زندان کی زمین پر گئی، آواز بلند ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ کی روح پرواز کر گئی۔ زینب حسین کے سر کی طرف مخاطب ہوئی، اے حسین اپنی امانت کو واپس اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے۔ سکینہ گزر گئی اس شام کے زندان میں، غسل و کفن کے لیے مسالہ کو بلایا گیا۔ آخری جملہ، وہ عورت جو غسل دینے آئی اس نے کہا اس کاروان کا کوئی وارث ہے؟ جناب زینب آگے بڑھی، کہا کیا معاملہ ہے، کیا کہتی ہو؟ کہا میں پوچھنا چاہتی ہوں اس بچی کو کوئی مریضی تھی؟ کہا نہیں اس بچی کو کوئی مریضی نہیں تھی۔ کیوں؟ کہا اس بچی کا جسم سیاہ کیوں ہو چکا ہے، یقیناً اسے کوئی مریضی تھی۔ جناب زینب نے پتہ نہیں جانتا کیسے جملہ کہا نہیں اسے کوئی مریضی نہیں تھی، اس کا جسم شمر کے تازیانوں سے، شمر کے نو کے نیزہ سے، شمر کے تماچوں سے سیاہ ہو گیا۔ غسالہ نے اپنے سر پر تماچے مارے، کہا آپ کون ہیں؟ کہا ہم اہل حرم ہیں۔ کہا اہل حرم یعنی کیا؟ کہا کہ ہم رسول کی نواسیاں ہیں، یہاں رسول کے نواسے حسین ابن علی کی بیٹی ہے جس کو شام کے زندان میں غش آ گیا، جس کو شام کے زندان میں موت آ گئی۔ حسین کی بیٹی مظالم کی زد میں شام کے زندان میں ماری گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وزن قضاء اللہ و تسلیم اليوم علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم ارزقنا في الدنيا والآخرة زيارة الحسين وشفاعة الحسين في الدنيا والآخرة۔ اللهم اجعل ببنيك الفرج وعافية والنصر وجعل